میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 یہ سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات بیان ہوئی ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے اسی سورت کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے ڈر والوں کو، یعنی یہ وہ متقی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ جو بن دیکھے غیب کی چیزوں پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ پاک کی راہ میں اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اب جو آیات آج تلاوت ہوئی ہیں 6 اور 7، ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، اگرچہ وہ قرآن پڑھ لیں سمجھ لیں، ان کے سامنے حق کتنا ہی واضح بیان کیا جائے، اس کے باوجود یہ ایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، یعنی یہ کافر لوگ ہیں، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ، اور قیامت تک آنے والے وہ جو لوگ ازلی کافر ہیں، ان کی حالت کیا ہے، ان کی بری عادت کیا ہے، برا وصف کیا ہے؟
آگے بیان ہوا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں برابر ہے، چاہے تو انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ اور یہ علماء نے اس کی بڑی پیاری تفسیر میں جو یہ بھی بیان فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں علم غیب دیا گیا۔ دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو نیکی کی دعوت دیتے، انہیں سمجھاتے، قرآن پر عمل کرنے کی ہدایت دیتے، ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے تو وہ نہیں مانتے تھے، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جاتے، افسردہ ہو جاتے۔ اس پر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ یعنی اے محبوب، آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ان غیر مسلموں میں ہے، آپ تو با کمال ہیں، آپ کے سمجھانے کا انداز بھی با کمال ہے، آپ نے تو نیکی کی دعوت دینے کا حق ادا کر دیا، مگر یہ بدبخت ہیں، یہ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ انہیں قیامت سے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ علم غیب ہے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ ڈھیٹ کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ ایمان قبول کر کے جنت کے حقدار ٹھہریں گے یا کفر پر اڑے رہ کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ اللہ پاک نے یہ ساری باتیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشگی بتا دی، اور آئندہ کہ کسی بات کا علم ہو جانا یہی علم غیب کہلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں جاننے والے ہیں، لوگوں کے انجام سے بھی باخبر ہیں۔ تو یہ ازلی کافر غیر مسلم، مثلا ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ سمجھانے کے باوجود کلمہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں مختصر سے وقت میں، کہ یہ اتنا سمجھایا جا رہا ہے ان کو، آخر یہ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ان کے اندر اصل اور بنیادی خرابی کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ دل پر چڑھنے والے زنگ اور پردے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حجاب غین یعنی عارضی پردہ، جو بعض دفعہ گناہ کرنے اور غفلت میں پڑنے کے سبب دل پر چڑھ جاتا ہے، اور یہ عارضی زنگ ہوتا ہے جو توبہ کرنے، نیک اعمال بجا لانے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی برکت سے اتر جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے حجاب رین، یہ ایسی سیاہی ہے جیسے کوئلہ ہوتا ہے، یعنی کپڑے پر داغ لگے اور ہم اس کو دھوئیں تو وہ داغ دور ہو جاتا ہے، مگر کوئلے کو اگر کوئی دھوئے تو کتنا ہی دھو لیں اس کو، یہ سفید نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی بعض بدبختوں کے برے اعمال، ان کے برے کردار اور مسلسل گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے ان کے دل پر حجاب رین یعنی پکی سیاہی چڑھ جاتی ہے جو کبھی اترتی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ جو ازلی کافر ہیں، ان کے برے کرتوتوں کے سبب ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اب ان کے دل جو ہے وہ حق قبول کرنے کے لائق نہیں رہے،
ان کے کانوں پر مہر لگ چکی، یہ اب حق سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، یہ آنکھیں حق دیکھنے سے محروم ہو چکی ہیں۔ اور آگے فرمایا لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی پناہ کہ اللہ پاک ہمیں ایسی بد نصیبی سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں اس میں دو اہم باتیں ہیں جو سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ان دو آیات کی جو وضاحت ہم نے سنی، اس میں دو اہم باتیں ہیں جس میں ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک نے جو قرآن کریم کی جو نعمت عطا فرمائی، یہ کتاب پاکیزہ پڑھ کر اس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، مگر اس میں دو برے وصف بیان کیے گئے، بہت خطرناک بیماریاں بیان کی گئی ہیں جن کے ہوتے ہوئے آدمی ہدایت قبول نہیں کر پاتا، اور ان دو باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ کون سے دو بری بیماریاں ہیں؟ فرمایا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ کافروں کا برا وصف ہے، یہ ضدی ہیں، یہ ہٹ دھرم ہیں، انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ماننے کی طرف نہیں آتے۔ حق واضح ہو جا گیا، انتہائی حکمت عملی کے ساتھ دلائل دے کر، معجزات دکھا کر ان کو دعوت پیش کی گئی۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے کہ کافر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ تو وہ کنکر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، لیکن کافر رہے۔ تو آخر کیا بات ہوتی ہے؟ تو فرمایا یہ ضدی ہیں، یہ ہٹ دھرم ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے ماننے والی طبیعت ہونا ضروری ہے۔ جس نے اپنی طبیعت میں نہ ماننا ہو، میں نہ مانوں والی عادت بنائی، انکار کو اپنی فطرت میں شامل کر لیا، اس کو سمجھائیں، بتائیں، دلائل دیں، کچھ بھی کر لے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسا شخص ہدایت قبول کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے راہ ہدایت کا مسافر بننا چاہتے ہیں تو ماننے والی طبیعت اپنانی ہوگی۔ اور بڑی پیاری اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ ابو جہل اور دیگر جو مکے کے کفار تھے، اس کو کس انداز سے سمجھایا گیا۔ انہوں نے جو مطالبہ کیا اسے پورا کیا گیا، اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے کافر ابو جہل، مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ بولے ہاں ضرور، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ پاک کے حضور دعا کی، پھر ہاتھ مبارک یعنی شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ چاند کی 14ویں رات تھی، چاند کا ایک حصہ ہیرا پہاڑ کی طرف گیا اور دوسرا حصہ پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کافر کو پکار کر فرما رہے تھے کہ اے فلاں گواہ ہو جاؤ، اے فلاں تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ تو
تو روایات میں ہے کہ کفار کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، بار بار اپنی آنکھوں کو ملتے، پھر دیکھتے کہ چاند واقعی 2 ٹکڑے ہو گیا، آخر تھک کر کیا بولے؟ سحر مستمر، یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ ان میں سے ایک کافر بولا کہ اگر یہ واقعی جادو ہے تو تم پر جادو ہو گیا، ساری دنیا والوں پر تو نہیں ہو سکتا، لہذا جب قافلے آئیں تو ان سے پوچھیں گے۔ چنانچہ مختلف جگہوں سے مسافر آئے، اہل مکہ نے سب سے پوچھا، سب نے یہی کہا کہ ہاں ہم نے فلاں رات چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ یہ کمال کا معجزہ تھا نا۔ ابو جہل وغیرہ کو تو چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، مگر افسوس ان پر بدبختی غالب تھی۔ انہوں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ ہم نے ماننا تو ہے ہی نہیں، چنانچہ اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر، باہر سے آنے والے مسافروں کی گواہیاں سن کر، پھر بھی انہوں نے یہی کہا سحر مستمر، کہ یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ تو یہ نہ ماننے والی جو طبیعت ہے نا، یہ اچھی نہیں ہے۔ کہ دیکھیں کافروں نے چاند 2 ٹکڑے کرنے کو کہا، چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا گیا۔ پتھروں کے بولنے کا کہا، پتھروں سے کلمہ پڑھوا کر دکھا دیا۔ درخت کو چلنے کا کہا، درخت چلے۔ جانوروں نے سجدے کیے، لیکن جب طبیعت ہی نہ ماننے والی ہو تو پھر چاہے کچھ بھی ہو انکاری کرنا ہے۔ جب ذہن ہی بنا رکھا ہے کہ میں نے ماننی نہیں، پھر زمین اوپر ہو یا آسمان نیچے کچھ بھی کر لے ماننی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے اس بات سے جو سیکھنے کی جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ اپنے اندر قبول ہدایت کی صلاحیت بڑھانی چاہیے۔ راہ ہدایت پر چلنا ہے تو ماننے والی طبیعت بنانی پڑے گی۔ اور یہ بات بدقسمتی سے آج دنیاوی طور پر بھی ہم ایسے کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کی نہ ماننے والی طبیعت ہو جاتی۔ کیوں؟ ذرا پڑھ لکھ کر بڑے ہو جاتے ہیں، ذرا بڑا عہدہ مل جاتا ہے، یا جناب کچھ زیادہ مال آ جاتا ہے تو نہ ماننے والی بات ہوتی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماننے والی طبیعت اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جن کی ماننے والی طبیعت ہوتی ہے نا، ان پر بس حق واضح ہونے کی دیر ہوتی ہے، وہ ہدایت قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ دیکھیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مشہور واقعہ ہے کہ ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے۔ ارادہ کیا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالوں گا، استغفر اللہ، مگر قسمت میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے، قرآن کریم دیکھا، کھولا، سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھی، دل کی زمین یہ زرخیز تھی۔ ابو جہل کے طرح دل کوڑے کا ڈھیر نہیں تھا۔ کتاب ہدایت کی بارش دل پر ہوئی تو ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑے۔ وہی عمر جو تھوڑی دیر پہلے ننگی تلوار لیے اسلام کو معاذ اللہ مٹانے نکلے تھے، اب ادب سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جھر جھکایا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ کتنا فرق ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ ابو جہل نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا اور فاروق اعظم نے سے چند قرآن کی آیات سنی۔ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا اور فاروق اعظم نے ہدایت قبول کر لی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل میں نہ ماننے کی طبیعت تھی، ابو جہل میں نہ ماننے کی طبیعت تھی، اس نے ہدایت قبول نہیں کی، جبکہ فاروق اعظم کا ایسا کوئی ذہن نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ پر حق واضح ہوا آپ نے سر تسلیم جھکا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ قبول ہدایت کے لیے ماننے والی طبیعت ہونا ضروری ہے، ضدی نہیں بننا چاہیے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم ماننے والے ہیں۔ مسلمان کا لفظی معنی ہی یہی ہے، سر تسلیم خم کرنے، یعنی حق بات پر سر جھکانے کر مان لینے والا، یہ مسلمان کی تعریف کی جاتی ہے۔
لہذا ہمیشہ ہمیں درست بات ماننے کی طرف مائل ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے یہ جو معاشرے میں ضدی لوگ پائے جاتے ہیں، انہیں قرآن کی آیات سنائیں، حدیث سنائیں، علماء کرام جو قرآن و حدیث کے مطابق جو شرعی مسائل بیان کرتے ہیں ان کے ارشادات سنا دیے جائیں، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ معاذ اللہ جو اپنی اٹکل سے، اپنی سوچ سے اس پر جو دلائل یا اس پر جو جواب دیتے ہیں، بعض اوقات ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، بعض اوقات ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی باتوں میں پھر بعض اوقات مذاق میں بھی کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، اور اس کی کئی مثالیں امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں بیان فرمائی. اگر اب تک آپ نے اس کتاب کو نہیں پڑھا، میرا مشورہ ہے اس کتاب کو پڑھیں. سوال جواب کے انداز میں امیر اہل سنت نے اس پر سمجھایا ہے کہ آج کل کے دور میں اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو معاذ اللہ کیسے جملے بعض اوقات بول کر ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اس انتقال ہونے پر گھر کی عورتیں، خاندان والے یا افراد یہ کس طرح سے گلے شکوے کر کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی اللہ و رسول کا حکم آ جائے، شریعت کا مسئلہ درست ذریعے سے ہم تک پہنچ گیا تو اپنا سر جھکانے میں دیر نہیں لگائیں. شریعت کے معاملات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. عناد حق یعنی حق سے دشمنی رکھنا یہ تباہ و برباد کرنے والی باطنی بیماری ہے، اس سے کوسوں دور رہنا چاہیے. جن قوموں نے ضد کی ہے نا، قرآن میں ان کے واقعات موجود ہیں، ان کا کیسا عبرتناک انجام ہوا. فرعون نے ضد کی، حق واضح ہوا، اس کے باوجود قبول نہ کیا، دریا میں غرق کر دیا گیا. قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے ضد کی، ان کے سامنے بھی حق واضح کیا گیا، نہیں مانے، ان پر آندھی کا عذاب آیا جس نے اس قوم عاد کا نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیا. قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے، انہوں نے بھی ضد کی، ہٹ دھرمی کی، حق کو قبول نہ کیا، جھٹلایا، کفر پر اڑے رہے، گناہوں کا بازار گرم کیا. آخر کیا ہوا؟ عذاب الہی آیا، شدید زلزلے کا عذاب بھیجا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قوم فنا کی گھاٹ اتر گئی. تو ماضی میں ایسی کئی قومیں گزری جنہوں نے ضد کی، حق بات قبول نہ کیا. اور یہ کون تھے؟ یہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ مالدار تھے، ہم سے زیادہ مضبوط تھے، مگر حق سے دشمنی نے انہیں تباہی کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا. یا اللہ پاک کے غضب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے. تو اس لیے ضد نہیں کرنی چاہیے. شرعی مسئلہ بتانے والا چاہے ہم سے چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا ہو، ہمارا بھائی ہے یا پڑوسی ہے، ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے، اگر عاشق رسول ہے اور واقعی درست مسئلہ بتا رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہے، عاشقان رسول علماء سے سن کر بیان کر رہا ہے، ان سے پوچھ کر بتا رہا ہے، تو اب ہمیں مان لینا چاہیے، اڑی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ آج کل کا دور ہے نا کہ سود کو پروفٹ کا نام لے لیں، زکوٰۃ کو ٹیکس کے دیتے، شادی بیاہ وغیرہ میں بے پردگی، ڈھول تماشے، ارے بھائی نہیں کرو، نہیں جناب خوشی کا موقع ہے، سب چلتا ہے. اللہ پاک نے منع کیا ہے، اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں شریعت کے دائرے میں رہنا ہے، ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ کہہ کر کہ سب چلتا ہے، یہ نہیں. اگر کوئی ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات سنائے تو ہمیں ڈر جانا چاہیے. اسے ڈانٹنا، اس کو الٹی سنا کر اس کا دل توڑنا، یہ ہرگز درست بات نہیں ہے. مسلمان بے عمل تو ہو سکتا ہے مگر ایک سچا مسلمان ضدی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب کی باتوں کو دل سے، جان سے تسلیم کرنے والا ہوتا ہے. اور اس کا اگر ہم کو پریکٹیکل دیکھنا ہو، آپ دیکھیں امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے،
ہیں؟ مدنی مذاکرے میں کیا ہے؟ آپ کی طبیعت منوانے کی طرف نہیں ہے بلکہ ماننے کی طرف مائل رہتی ہے. ہر ہفتے مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں اور برسوں سے آپ کی عادت ہے کہ مدنی مذاکرے کے شروع میں ہی فرما دیتے ہیں اگر مجھے غلطی کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح کریں. مجھے اپنی غلطی پر اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. یعنی یہ سکھایا جا رہا ہے ہم کو بھی کہ اگر کوئی غلطی کی اصلاح کرے تو ناراض نہیں ہونا ہے بلکہ شکریہ مجھے بتائیں تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور اپنی غلطی بھی مان لوں گا. تو اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات کہ ضدی اور ہٹ دھرم نہیں بننا ہے. دوسری بات اپنے دل کی حفاظت کیجیے, اپنے دل کی حفاظت کیجیے, کیونکہ یہ جو دل ہے نا میرے پیارے اسلام بھائیوں, یہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. جی ہاں, دل اچھے بھی ہوتے ہیں دل برے بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے دونوں طرح کے دلوں کا بیان فرمایا ہے. برے دلوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. ایک جگہ فرمایا تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو ان آیات میں برے دلوں کو جن الفاظ سے بیان کیا گیا وہ کیا کہ یہ مریض دل ہے, یہ ٹیڑھے دل ہیں, یہ مہر لگے ہوئے دل ہیں, پتھروں جیسے یا ان سے بھی سخت دل ہیں, اور یہ سب برے اور خدا کی بارگاہ میں ناپسندیدہ دل ہیں. اور اچھے دل کون؟ جن کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. پھر سورہ شعراء میں فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا. ایک جگہ فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے؟ تو ان آیات میں اچھے دلوں کے بارے میں فرمایا. تو اپنے دل کی حفاظت کیجئے, یہ دل بگڑ نہ جائے, کیونکہ سورہ بقرہ کی جو آیات جس کا ہم خلاصہ سن رہے ہیں اس میں کفار مکہ کا یہ برا وصف بیان کیا گیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر کر دی, ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے, ان کے لیے بڑا عذاب. تو دل پر مہر لگ جانا یہ بہت سخت انتہائی مہلک بیماری ہے. جیسے اخبارات میں ایک واقعہ آیا کہ پنجاب کے ایک سفاک اور سخت دل باپ کا واقعہ کہ اس کے گھر 7ویں بیٹی کی ولادت ہوئی, 7th. تو اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. پولیس نے گرفتار کیا اس کو. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیوں کیا, تو کیا میری یہاں 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا, تو میں نے ڈاکٹروں سے اس کو زہریلا انجیکشن لگانے کو کہا لیکن ڈاکٹروں نے میری بات نہیں مانی تو اس لیے میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا. اب آپ بتائیں, آپ اور ہم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا کہ جس کا بچہ رات کو روئے تو اس کو خود بھی نیند نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور ایک ہم جیسا ہی انسان اپنے بچی کو زندہ دفن کر رہا ہے. آپ سوچیں کہ کچرے کے ڈھیر پر ایک کسی نے بوری ڈالی ہوئی تھی اور وہ بوری اندر سے ہل رہی تھی. تھوڑی دیر میں اندر سے رونے کی آواز آئی, اہل محلہ جمع ہوئے, اس بوری کو کھولا گیا تو اس میں ایک زندہ بچی تھی. یعنی کسی کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو وہ ظالم شخص نے بوری میں ڈال کر اس کو کچرا کنڈی میں ڈال دیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس کی باقاعدہ آرٹیکلز چھاپتے ہیں کہ یہ پیدا ہونے پر بچیوں کو مار دیتے ہیں, کچرا کنڈیوں پہ پھینک دیتے ہیں. اب بتائیں کہ یہ دل کیسے سخت ہو جاتے ہیں, اس دل میں یہ نرمی کیوں نہیں آتی ہے؟
کہ یہاں تو جناب سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ جناب کیڑے مکوڑوں تک سے بھی بچ کر چلتے کہ میرے پیر کسی چوٹی پر نہ آ جائے، اور یہ زندہ بچی کو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ ان کے دل کیسے سخت ہو گئے؟ تو یہ پتہ چلا کہ دل کا اس طرح سے سخت ہو جانا اور معاذ اللہ اس دل پر اگر مہر لگ جانا، یہ انتہائی مہلک بیماری ہے۔ یہی وہ بنیادی مرض ہے جو نہ جانے کتنی قوموں کی ہلاکت کا سبب بن چکا ہے۔ اسی باطنی بیماری کی وجہ سے آدمی حق بات تسلیم کرنے، ہدایت حاصل کرنے، یہاں تک کہ سراپا ہدایت کتاب قرآن کریم پڑھ کر بھی سیدھے راستے پر آنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، اس دل کو نرم رکھا جائے، یہ دل ستھرا رہے، پاکیزہ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا نا کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی لگ جائے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ ارشاد فرمائے قرآن کی تلاوت کرنے اور موت کو یاد کرنے سے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں، اپنے دل کی کیفیات پر غور تو کریں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، اور یہ جو دل پر جو مہر لگتی ہے اس کے اسباب اس علماء نے لکھے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، ظاہر مختصر سا وقت ہے، چند ایک بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، گناہوں کی کثرت دل پر مہر لگنے کا ایک سبب ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ اگر دوبارہ گناہ کرے تو وہ ایک اور نقطہ لگا دیا جائے گا، پھر ایک اور گناہ کیا ایک اور نقطہ لگ جائے گا، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی عادت دل پر مہر لگنے کا سبب بن جائے اور یہ راہ ہدایت سے محروم کر دیے جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خسف و مسخ تھا، یعنی پہلے امتی نافرمانی کرتی، انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بنا دیا جاتا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف و مسخ ہے، یعنی پہلے جسم بدلتے تھے اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ واقعی بڑی عبرت کی بات ہے کہ گناہ کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے سبب دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہمیں ملتا ہے، جو ہمیں بار بار اس بات کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ہم مدنی چینل دیکھیں، ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہم مختلف کورسز کریں، ہم مدنی مذاکرے دیکھیں، ہم دعوت اسلامی کے تحت جو ہے یہ ہونے والے جو لٹریچر ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے دل نرم رہیں، ہمیں اپنی موت یاد رہے، ہمیں اپنی آنے والی قبر کی طرف دل متوجہ رہے، ہم آخرت کی تیاری کرنے میں مصروف رہیں، کیونکہ ظاہر یہ سفر تو درپیش ہے ہی نا، آگے سب کو یہی سفر کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو آج دیکھیں حالات کیسے ہیں، ہمارے حالات کیسے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ہی کی طرف دھیان رکھ کر مختلف آرٹیکلز اور مختلف ویڈیوز دیکھ کر آج ہمارے قلبی کیفیت کیا ہے کہ دنیا جہاں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ کہیں اگر لکھا ہوا دیکھیں تو بالکل بچ کر سیدھے ہو کر چلیں گے، یہی ہے کیمرے کی آنکھ۔ اب یہ کیمرہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے ہم بالکل سیدھے ہو جائیں گے، اٹینشن ہو جائیں گے، ساری روڈوں پر سگنل توڑتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اگلے سگنل پر 2 پولیس والے نظر آئیں گے تو ہمارا اب چلنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا، نہیں یار پکڑ لیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بند کمرے میں ہوں، پردے ڈلے ہوئے ہوں، کوئی بظاہر ہمارے قریب نہیں ہے،
مگر ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، وہ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ لیکن ہم اپنی کیفیات دیکھیں کہ ہمارا انداز زندگی کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ دل کا جو بگڑنا ہوتا ہے نا، اس کے بھی اسباب بیان فرمائے ہیں۔ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں کہ 4 ایسی بیماریاں ہیں جو دل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس میں ایک حسد، جلس ہونا، دوسرے کو نعمت مل گئی، اب دل میں تمنا ہوتی کہ یار یہ چھن جائے، یہ نعمت مجھے مل جائے، یہ میرے ساتھ کام کرنے والا یہ بنگلے میں کیسے چلا گیا، یہ تو میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا، اس کے پاس کار کہاں سے آ گئی، اس کے بچوں کی شادیاں کیسے ہو گئی، اس کے گھر میں اولاد کیسے ہو گئی، اس کی بچیوں کے رشتے کیسے آ گئے۔ یہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے کا دل اندھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ پاک کے احکام بھی سمجھ نہیں آتے۔ پھر اسی طرح دوسری بیماری جو دل کو بگاڑ دیتی ہے، لمبی امید بنانا، ذہن بنا لینا کہ ابھی تو 10 سال زندہ رہنا ہے، ابھی تو 50، ابھی میری عمر کیا ہے، ابھی تو میری عمر کیا ہے، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی۔ ہوتا ہے نا بھائی، آپ ذرا نیکی کے راستے، نماز کی طرف، نہیں جی بس مدینے جاؤں گا نا، وہاں سے داڑھی رکھ کر آؤں گا، میں جناب وہ آنے والے بس رمضان شریف ہے نا، اس سے نماز شروع کروں گا۔ ارے اللہ کے بندے، آپ نے کیا پتا ہے آپ رمضان تک زندہ رہیں گے؟ آپ کو پتا ہے جمعے تک زندہ رہیں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، بری بیماری ہے۔ سورہ حدید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ لمبی امیدوں کے سبب دل سخت ہو جاتا ہے، یار کر لیں گے یار پھر توبہ کر لیں گے، پھر جناب نیکی کا، ابھی تو ذرا بس یار یہ خوشی کا موقع نہیں، اس میں تو سب چل جائے گا، توبہ کر لیں گے۔ معاذ اللہ، توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ تو سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تیسری بیماری جلد بازی، اس کے سبب بھی بندہ بہت دفعہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ چوتھی بیماری دل کو جو نقصان پہنچاتی ہے وہ تکبر، یہ سب سے بری بیماری ہے، اسی کے سبب شیطان مردود ہوا۔ تکبر کے سبب دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء نے جو دل کے جو بگڑنے کا اور دل پر جو مہر لگنے کا ایک سبب بیان فرمایا، وہ نیک لوگوں کی بے ادبی بھی ہے۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے دل پر آہستہ آہستہ میل چڑھتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے سنا نا، گناہ کرتا ہے ایک نقطہ پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ پڑتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نیکیاں کرنے سے دل سے آہستہ آہستہ میل دھڑتا ہے، مگر کسی اللہ کے نیک بندے کی بے ادبی یہ ایک دم دل پر مہر لگنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی مثال دی علماء نے کہ شیطان انہیں ہزاروں سال عبادت کی تھی، ایک لمحے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، یکدم وہ مجرم اور مردود ہو گیا، یکدم اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے کی بے ادبی سے یکدم دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اور اگر کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے تو وہ پڑھتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کھڑا تھا، وہ تھا چور اور اصل میں چوری کرنا چاہتا تھا۔ غوث پاک جب قریب تشریف لائے تو پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا میں فلاں شخص ہوں، یہاں پر کسی کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ اب غوث پاک کی تو بڑی شان ہے، آپ کے بارے میں علماء نے فرمایا نا
جو پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو. اس کے سامنے وہ جھوٹ بول رہا تھا. غوث پاک سمجھ گئے یہ کون ہے. آپ نے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں. جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ شیخ عبد القادر غوث اعظم ہے, آپ کے قدموں پہ گرا. حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ کے ولی کی ایک نگاہ پڑی, فوراً توبہ کی اور مقام قطبیت پہ فائز کر دیا. تو معلوم ہوا کہ ولی کامل کی ایک نگاہ جو ہے اس سے بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے. الحمدللہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات, اللہ پاک ان کی برکتیں ہم کو ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی اس سلسلے میں مختلف انداز سے نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, یہ تو بہت ساری تعارف ہے. آج کے جو بیان میں تعارف کراؤں گا وہ ایک ہماری مدنی قاعدہ اپلیکیشن ہے. بعض اوقات اسلام میں بچپن سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن کے حروف کی ادائیگی درست نہیں ہوتی. اب وہ مصروفیت دیگر بہت کچھ ہے آپ کے مصروفیت, تو ٹھیک ہے آپ موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ اپلیکیشن آپ کو قاعدہ پڑھا دے گی. تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی برکتیں پا سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں